ایک ماں نے بیٹی کو اپنی بدقسمتی سمجھا، لیکن وقت نے حقیقت بدل دی۔ میں نے اپنی بیٹی کو ہمیشہ اپنی زندگی کی مشکلوں سے جوڑ کر دیکھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میری قسمت کی خرابیاں اسی کی وجہ سے ہیں۔ میں بھول گئی تھی کہ وہ ایک معصوم بچی ہے جس کا کوئی قصور نہیں۔ وقت گزرتا گیا اور میری بیٹی خاموشی سے بڑی ہوتی گئی۔ میں نے اسے وہ محبت نہ دی جس کی وہ حقدار تھی، لیکن قدرت کے فیصلے انسان کی سوچ سے بہت مختلف ہوتے ہیں۔ ایک دن ایسا وقت آیا جب میری زندگی بدل گئی۔ جس بیٹی کو میں نے دور کر دیا تھا وہی میرا سب سے بڑا سہارا بن گئی۔ جس بیٹی کو ماں نے اپنی بدقسمتی سمجھ کر دل سے دور کر دیا تھا، ایک دن وہی بیٹی اس ماں کے لیے سب کچھ چھوڑ کر کھڑی ہو گئی، مگر اس وقت ماں کے پاس صرف پچھتاوا باقی رہ گیا تھا۔ میرا نام سعدیہ تھا۔ میں ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ میرے والدین کی میں اکلوتی اولاد تھی، اس لیے انہوں نے مجھے ہمیشہ اپنی جان سے بڑھ کر محبت دی۔ میری ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتے، میری خوشی کو اپنی خوشی سمجھتے تھے، لیکن بچپن سے میرے دل میں ایک کمی ضرور تھی۔ میں جب بھی اپنے آس پاس بہن بھائیوں کو دیکھتی تو میرے دل میں ایک عجیب سی خواہش پیدا ہوتی کہ کاش میرا بھی کوئی بھائی یا بہن ہوتا جس کے ساتھ میں اپنے دل کی باتیں بانٹ سکتی۔ میری والدہ اکثر مجھے اداس دے کر کہتی، بیٹا تمہیں کس بات کی کمی ہے، ہم دونوں تو تمہارے ساتھ ہیں۔ میں مسکرا کر کہتی، امی آپ دونوں میرے لیے سب کچھ ہیں، لیکن بہن بھائی کا رشتہ اپنی جگہ ہوتا ہے۔ میرے والد میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتے، بیٹی جب تمہاری شادی ہوگی تو تمہارا اپنا ایک بڑا خاندان ہوگا، پھر تمہیں کبھی اکیلا پن محسوس نہیں ہوگا۔ وقت گزرتا گیا اور ایک دن میرے لیے ایک اچھا رشتہ آیا۔ لڑکے کا نام ناصر تھا۔ وہ ایک سلجھا ہوا اور نرم مزاج انسان تھا۔ اس کے گھر والے بھی اچھے تھے۔ میرے والدین نے بہت سوچ سمجھ کر میری شادی کی۔ شادی کے دن میری ماں نے مجھے گلے لگا کر کہا، بیٹی سسرال جا کر سب کے دل جیتنا، اپنے اخلاق سے گھر کو جنت بنا دینا۔ میں نے انہیں یقین دلایا کہ میں کبھی ان کا سر جھکنے نہیں دوں گی۔ شادی کے بعد میری زندگی بہت خوبصورت گزرنے لگی۔ ناصر میرا خیال رکھتا تھا، میری چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا خیال کرتا تھا۔ مجھے لگا کہ اللہ نے میری زندگی کی سب سے کمی پوری کر دی ہے۔ کچھ مہینوں بعد میری طبیعت خراب رہنے لگی۔ اکثر چکر آتے اور کمزوری محسوس ہوتی۔ میری ساس نے میری حالت دیکھی تو کہا، بہو کل ناصر کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اگلے دن ہم ڈاکٹر کے پاس گئے۔ ڈاکٹر نے معائنہ کرنے کے بعد مسکرا کر کہا، مبارک ہو، آپ دونوں والدین بننے والے ہیں۔ یہ الفاظ سن کر میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ میں نے ناصر کی طرف دیکھا، اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، سعدیہ یہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہے۔ گھر واپس آ کر جب ہم نے یہ خبر سنائی تو سب بہت خوش ہوئے۔ میری ساس نے مجھے گلے لگایا اور میرے لیے دعائیں کیں۔ وقت تیزی سے گزرنے لگا۔ 5ویں مہینے میں ہم معمول کے چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس گئے۔ الٹرا ساؤنڈ کے دوران ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا، آپ کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوگی۔ یہ سن کر میرے دل میں ایک عجیب سی خوشی پیدا ہوئی۔ مجھے لگا جیسے اللہ نے مجھے اپنی ایک خاص رحمت عطا کی ہے۔ میں اپنی بیٹی کا تصور کر کے خوش ہونے لگی۔ گھر واپسی پر میں نے محسوس کیا کہ ناصر کچھ خاموش ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا، ناصر کیا تم خوش نہیں ہو؟ ہمارے گھر اللہ کی رحمت آنے والی ہے۔ ناصر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، نہیں سعدیہ میں خوش ہوں، بس دل میں تھا کہ پہلی اولاد بیٹا ہو۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، اولاد تو اللہ کی نعمت ہے، بیٹی بھی ہماری ہی ہوگی۔ ناصر نے میری بات سن کر سر ہلایا، لیکن اس دن کے بعد مجھے اس کے رویے میں ہلکی سی تبدیلی محسوس ہونے لگی۔ وہ میرا خیال تو رکھتا تھا، مگر بیٹی کے آنے کی خوشی پہلے جیسی نظر نہیں آتی تھی۔
میری ساس کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے بھی صرف اتنا کہا، اللہ کی مرضی ہے، بیٹی بھی اللہ کی دین ہے۔ ان باتوں سے میرے دل میں تھوڑی سی اداسی ضرور آئی، لیکن میں اپنی آنے والی بیٹی کے لیے بہت خوش تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آنے والے دن میری زندگی کا سب سے بڑا امتحان لے کر آنے والے ہیں، جہاں ایک بیٹی کی پیدائش کے بعد رشتوں کی حقیقت میرے سامنے آنے والی تھی۔ 9 مہینے پورے ہو چکے تھے، میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں ہر روز اپنی آنے والی بیٹی کے بارے میں سوچتی، اس کے لیے چھوٹے چھوٹے کپڑے دیکھتی اور دل ہی دل میں دعائیں کرتی کہ اللہ میری بچی کو صحت اور لمبی زندگی دے۔ مجھے یقین تھا کہ جب میری بیٹی میرے ہاتھوں میں آئے گی تو میری زندگی کی ہر خوشی مکمل ہو جائے گی۔ پھر وہ دن آ گیا جس کا مجھے بے صبری سے انتظار تھا۔ مجھے درد شروع ہوا تو ناصر مجھے فوراً ہسپتال لے گیا۔ میری حالت کافی خراب ہو رہی تھی۔ میری ماں، ساس اور ناصر سب باہر بیٹھ کر میرے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ لیبر روم کے اندر ڈاکٹر میری مدد کر رہے تھے، لیکن اچانک میری طبیعت زیادہ خراب ہونے لگی۔ ڈاکٹر کی پریشانی بڑھ گئی کیونکہ پیچیدگیاں پیدا ہو گئی تھیں۔ کافی دیر کی کوشش کے بعد آخرکار میری بیٹی دنیا میں آ گئی۔ جب ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ بیٹی بالکل ٹھیک ہے تو میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ میں نے اپنی بچی کو دیکھا تو مجھے لگا جیسے پوری دنیا کی خوشیاں میرے سامنے ہیں۔ میں نے اسے سینے سے لگایا اور دل میں کہا، میری بیٹی تم میری زندگی کی سب سے خوبصورت دعا ہو۔ لیکن جب میں نے ناصر کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہاں وہ خوشی نہیں تھی جس کی مجھے امید تھی۔ وہ خاموش تھا۔ اس نے بچی کو دیکھا ضرور، مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ میری ساس نے بھی صرف رسمی سی خوشی ظاہر کی اور بات بدل دی۔ ہسپتال سے گھر آنے کے بعد کچھ دن تو سب معمول کے مطابق رہا، لیکن آہستہ آہستہ مجھے محسوس ہونے لگا کہ میری بیٹی کی آمد سے گھر کا ماحول بدل گیا ہے۔ ناصر پہلے کی طرح میرا خیال رکھتا تھا، لیکن بچی کے بارے میں بات کرنے سے گریز کرتا تھا۔ اگر میں اپنی بیٹی کی کوئی بات کرتی تو وہ خاموش ہو جاتا۔ میں اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتی تھی۔ اس کی ایک مسکراہٹ میری ساری تھکن دور کر دیتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ اسے دنیا کی ہر خوشی دوں، کیونکہ میں جانتی تھی کہ بیٹی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ لیکن میری زندگی میں ایک اور مشکل آنے والی تھی۔ ایک دن ڈاکٹر نے بتایا کہ حمل کے دوران جو پیچیدگیاں ہوئی تھیں ان کی وجہ سے میرے لیے دوبارہ ماں بننا بہت مشکل ہے۔ یہ خبر سن کر میں خاموش ہو گئی۔ مجھے اپنی بیٹی کے چھن جانے کا خوف نہیں تھا، بلکہ مجھے اس بات کا دکھ تھا کہ شاید اب میرے گھر والے مجھے اس بات کا ذمہ دار سمجھیں گے۔ میرا ڈر سچ ثابت ہونے لگا۔ ناصر آہستہ آہستہ بدلنے لگا۔ پہلے جو انسان میری ہر بات سنتا تھا اب چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہونے لگا۔ گھر میں میری بیٹی کا ذکر آتا تو عجیب سی خاموشی چھا جاتی۔ کچھ عرصے بعد ناصر نے ایک ایسی بات کہی جس نے میری پوری دنیا ہلا دی۔ اس نے کہا کہ وہ اپنے خاندان کی خواہش اور وارث کی امید کی وجہ سے دوسری شادی کا سوچ رہا ہے۔ میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ جس انسان سے محبت کے وعدے کیے تھے وہ ایک دن مجھے اس طرح تنہا چھوڑنے کا فیصلہ کرے گا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اسے سمجھاؤں کہ اولاد بیٹا ہو یا بیٹی اللہ کی عطا ہوتی ہے، لیکن شاید اس کے دل میں لوگوں کی باتوں نے جگہ بنا لی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور ناصر نے دوسری شادی کر لی۔ اللہ نے اسے دوسری بیوی سے بیٹیوں کی نعمت بھی دے دی۔ اس دن کے بعد میرے دل میں ایک عجیب درد پیدا ہو گیا۔ مجھے لگنے لگا کہ میری بیٹی کی وجہ سے میری زندگی برباد ہوئی ہے۔ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ ایک معصوم بچی کو اپنی تکلیف کا سبب سمجھنا میرے دل کو اندر سے کمزور کرتا گیا۔ میں ماں تھی، لیکن حالات کے دباؤ میں آ کر میں اپنی ہی بیٹی سے دور ہونے لگی۔ میں نے اپنی بیٹی کو وہ محبت نہ دی جس کی وہ حقدار تھی۔ اس کی آنکھوں میں ہمیشہ اپنی ماں کی محبت تلاش کرنے کی خواہش رہتی، مگر میں اپنے دکھ میں اتنی گم تھی کہ اس معصوم دل کو سمجھ نہ سکی۔ پھر ایک دن میں نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے میری بیٹی کی زندگی بدل دی، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ وقت گزرنے کے بعد یہی میری بیٹی میری زندگی کا سب سے بڑا سہارا بننے والی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ میری سوچ اور رویہ میری اپنی بیٹی کے لیے سخت ہوتا گیا۔ میں جانتی تھی کہ یہ غلط ہے، لیکن میرے دل میں ایک ایسی تکلیف بیٹھ گئی تھی جس نے میری محبت کو بھی کمزور کر دیا تھا۔ میں اپنی قسمت کو اپنی بیٹی سے جوڑنے لگی تھی، حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ معصوم بچی
کسی بھی غلطی کی ذمہ دار نہیں تھی۔ میری بیٹی کا نام عائشہ تھا۔ وہ بہت پیاری اور سمجھدار بچی تھی۔ بچپن سے ہی اس کی عادت تھی کہ وہ میری چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتی۔ اگر میں تھک جاتی تو میرے پاس بیٹھ جاتی، اگر میری طبیعت خراب ہوتی تو پانی لا کر دیتی۔ وہ اپنی عمر سے زیادہ سمجھداری دکھاتی تھی، لیکن میں پھر بھی اس کی محبت کو محسوس نہ کر سکی۔ میرے شوہر ناصر دوسری شادی کے بعد زیادہ تر اپنے نئے گھر میں رہنے لگے تھے۔ وہ کبھی کبھار عائشہ سے ملنے آتے، لیکن ان کی توجہ ہمیشہ اپنے بیٹوں کی باتوں میں زیادہ ہوتی۔ میں اپنی بیٹی کو دیکھتی تو دل میں ایک عجیب احساس پیدا ہوتا، مگر میں اپنی غلطی سوچ سے باہر نہیں آ پاتی تھی۔ عائشہ آہستہ آہستہ بڑی ہونے لگی۔ وہ پڑھائی میں بہت اچھی تھی۔ اساتذہ ہمیشہ اس کی تعریف کرتے اور کہتے کہ یہ بچی بہت آگے جائے گی، لیکن مجھے افسوس ہے کہ جس حوصلہ افزائی کی اسے سب سے زیادہ ضرورت اپنی ماں سے تھی، وہ اسے کم ہی مل سکی۔ جب عائشہ جوان ہوئی تو میرے دل میں سب سے بڑا خوف اس کے مستقبل کا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ اس کی شادی کسی اچھے گھر میں ہو، لیکن میری سوچ میں اب بھی جلدی تھی۔ میں نے زیادہ تحقیق کیے بغیر ایک رشتہ قبول کر لیا۔ مجھے لگا کہ بس کسی طرح اپنی ذمہ داری پوری کر دوں۔ عائشہ نے میری طرف دیکھ کر صرف اتنا کہا، امی اگر آپ کو یہ رشتہ اچھا لگتا ہے تو مجھے بھی منظور ہے، مجھے آپ کی خوشی عزیز ہے۔ اس کی یہ بات سن کر بھی میرا دل نہ پگھلا۔ میں نے نہیں سوچا کہ ایک بیٹی کتنے خواب لے کر اپنی ماں کے گھر سے رخصت ہوتی ہے۔ عائشہ کی شادی ہو گئی اور وہ اپنے سسرال چلی گئی۔ شروع کے دنوں میں وہ کبھی کبھی فون کرتی، وہ میری خیریت پوچھتی، میرے لیے دعائیں کرتی، لیکن میں زیادہ بات نہیں کرتی تھی۔ میرے دل میں ایک فاصلے کی دیوار بن چکی تھی۔ کچھ عرصے بعد عائشہ کے حالات مشکل ہونے لگے۔ اس کے سسرال میں کچھ مسائل پیدا ہوئے، لیکن اس نے کبھی مجھے شکایت نہیں کی۔ وہ اپنی تکلیف خود برداشت کرتی رہی، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ شاید میں اسے کمزور سمجھوں گی۔ ایک دن میری طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ ناصر کو فون کیا گیا، لیکن وہ اپنے بیٹوں کے معاملات میں مصروف تھا۔ گھر میں کوئی ایسا نہیں تھا جو میرے پاس بیٹھتا۔ میں پہلی بار اس تنہائی کو محسوس کر رہی تھی جس کا درد شاید میری بیٹی نے برسوں برداشت کیا تھا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے عائشہ کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پریشانی تھی، لیکن چہرے پر محبت تھی۔ وہ فوراً میرے پاس آئی، میرا ہاتھ پکڑا اور بولی، امی آپ نے مجھے بلایا کیوں نہیں؟ میں آپ کی بیٹی ہوں۔ آپ کو میری ضرورت ہو یا نہ ہو، مجھے آپ کی ضرورت ہمیشہ رہے گی۔ یہ الفاظ سن کر میرا دل ہل گیا۔ میں نے پہلی بار اپنی بیٹی کی محبت کو اس طرح محسوس کیا۔ مجھے احساس ہوا کہ جس بچی کو میں نے اپنی بدقسمتی سمجھا تھا، وہی آج میری سب سے بڑی خوش قسمتی بن کر میرے سامنے کھڑی ہے۔ اس دن میرے دل میں ایک سوال پیدا ہوا کہ کیا میں اپنی پوری زندگی ایک معصوم بیٹی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی؟ لیکن ابھی میری زندگی میں ایک ایسا موڑ آنے والا تھا جہاں مجھے اپنی ہر غلطی کا جواب ملنے والا تھا۔ عائشہ کے سامنے کھڑی ہو کر میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت دیکھ رہی تھی۔ جس بیٹی کو میں نے برسوں اپنی بدقسمتی سمجھا، وہی آج میرے لیے سب سے بڑی رحمت بن کر کھڑی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے عائشہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا، بیٹا مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں وہ محبت نہیں دی جس کی تم حقدار تھیں۔ میں نے اپنے دکھ کا بوجھ تمہارے معصوم دل پر ڈال دیا۔ عائشہ نے میری طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، امی ماں کبھی غلط نہیں ہو سکتی، کبھی کبھی حالات انسان کو کمزور کر دیتے ہیں، لیکن میں نے کبھی آپ سے محبت کرنا نہیں چھوڑا۔ اس کی بات سن کر میرا دل ٹوٹ بھی گیا اور جڑ بھی گیا۔ مجھے احساس ہوا کہ ایک بیٹی کتنی خاموش قربانیاں دے سکتی ہے۔ وہ بچپن سے میری محبت کی منتظر رہی، لیکن پھر بھی اس نے میرے لیے اپنے دل میں نفرت نہیں آنے دی۔ کچھ دن بعد میری طبیعت مزید خراب ہوئی تو عائشہ مجھے اپنے گھر لے گئی۔ اس نے میرا ایسے خیال رکھا جیسے میں دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہوں۔ وقت پر دوا دینا، میرے لیے کھانا بنانا، میری چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کا خیال رکھنا، وہ سب کچھ کرتی جو شاید ایک ماں اپنی اولاد کے لیے کرتی ہے۔ دوسری طرف میرے شوہر ناصر کو بھی وقت کے ساتھ احساس ہونے لگا کہ جس بیٹی کو وہ کبھی بوجھ سمجھتے تھے، وہی آج سب سے بڑا سہارا بن چکی ہے۔ ان کے بیٹے اپنی زندگیوں میں مصروف تھے، لیکن عائشہ نے کبھی اپنے والدین سے منہ نہیں موڑا۔ ایک دن ناصر میرے پاس آیا، اس کی آنکھوں میں شرمندگی تھی۔ اس نے کہا، سعدیہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، ہم نے بیٹے کی خواہش میں اللہ کی دی ہوئی نعمت کی قدر نہیں کی۔ عائشہ تو ہماری رحمت تھی، لیکن ہم نے اسے پہچاننے میں بہت دیر کر دی۔
میں خاموش رہی کیونکہ کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جنہیں بھرنے میں وقت لگتا ہے، لیکن میرے دل میں اپنی بیٹی کے لیے صرف محبت رہ گئی تھی۔ میں نے عائشہ کو گلے لگا کر کہا، بیٹا اگر مجھے زندگی دوبارہ ملے تو میں ہر لمحہ تمہیں محبت دوں گی، تمہیں کبھی یہ احساس نہیں ہونے دوں گی کہ تم کسی سے کم ہو۔ عائشہ نے جواب دیا، امی بیٹی کو سب سے زیادہ ضرورت اپنی ماں کی محبت کی ہوتی ہے۔ اگر ماں کا ساتھ ہو تو بیٹی دنیا کی ہر مشکل کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ اس کہانی کا سبق یہ ہے کہ اولاد اللہ کی نعمت ہوتی ہے، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی۔ کسی معصوم بچے کو اپنی مشکلات کا ذمہ دار سمجھنا بہت بڑی ناانصافی ہے۔ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی بلکہ وہ گھر کی خوشی، والدین کی عزت اور بڑھاپے کا سہارا بن سکتی ہے۔ اس کہانی میں ہم نے دیکھا کہ غلط سوچ انسان کو اپنے ہی رشتوں سے دور کر دیتی ہے، لیکن محبت اور احساس وہ طاقت ہے جو ٹوٹے ہوئے رشتوں کو دوبارہ جوڑ سکتی ہے۔ والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد میں فرق نہ کریں، کیونکہ کبھی کبھی جیسے ہم کمزور سمجھتے ہیں وہی وقت آنے پر ہماری سب سے بڑی طاقت بن جاتا ہے۔